جب ایک سائنسدان ٹیلیسکوپ سے بلیک ہول کا مشاہدہ کر رہا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ راز 1400 سال پہلے ایک عرب صحرا میں نازل ہونے والی کتاب میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ جب ایک جینیٹکس ماہر ڈی این اے کے راز کھول رہا تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ انسانی تخلیق کے وہ مراحل جو وہ آج دریافت کر رہا ہے، قرآن پاک پہلے ہی تفصیل سے بیان کر چکا ہے۔ اور جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سائنسدان جانوروں کی زبان سمجھنے کی کوشش میں لگے ہیں، تو کیا انہیں خبر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے عطا فرمائی تھی؟ قرآن پاک صرف عبادات یا اخلاقیات کی کتاب نہیں، یہ سائنس، کائنات، نفسیات اور مستقبل کی ٹیکنالوجی کی وہ جامع کتاب ہے جس نے صدیوں پہلے انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سائنسدان تحقیق کی انتہا کو پہنچتے ہیں تو حیرانی سے صرف ایک ہی جملہ ادا کرتے ہیں: یہ سب تو قرآن میں پہلے سے لکھا ہے۔ تو اب آئیے ایک ایک سائنسی حقیقت کو قرآن پاک اور جدید تحقیق کی روشنی میں دریافت کرتے ہیں اور یقین کی ایک نئی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن پاک نہ صرف ماضی کا آئینہ ہے بلکہ مستقبل کی جھلک بھی پیش کرتا ہے۔ سائنسی اشارے قرآن پاک میں موجود ہیں جو مستقبل کی حیرت انگیز ٹیکنالوجیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں اور پیدائشی اندھے اور کوڑی کو شفا دیتا ہوں۔ قرآن پاک کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے، مگر اس میں بیان کی گئی بعض آیات ایسی ہیں جو جدید سائنسدانوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ آج جو سائنسی ترقی ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک ان باتوں کو صدیوں پہلے بیان کر چکا ہے۔ ان میں سے بعض اشارات ایسے ہیں جو مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان 7 نشانیوں پر مبنی ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں اور جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر زمانے پر محیط ہے۔ ان ٹیکنالوجیز کا تعلق نہ صرف قرآن کی آیات سے ہے بلکہ انبیاء کرام، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے معجزات سے بھی جڑتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ کھلی نعمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا فرمایا تھا جس کے ذریعے وہ پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھتے اور ان سے گفتگو کرتے تھے۔ آج کے دور میں انسان اس بات سے تحقیق کر رہا ہے کہ جانوروں کی زبان کو سمجھا جا سکے۔ سائنسی تحقیق میں جانوروں کی آواز کو ریکارڈ کر کے ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ عمل ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کی طرف لے جاتا ہے جو آج کے انسان کا خواب ہے، لیکن اللہ کے نبی کو یہ علم اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر طاقت کے ساتھ۔ یہ آیت خلا میں جانے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آج انسان چاند پر پہنچ چکا ہے، خلا میں اسٹیشن بنا رہا ہے اور سیاروں پر زندگی تلاش کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ طاقت، علم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہو رہا ہے۔ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ انسان خلا میں جا سکتا ہے، لیکن طاقت کے بغیر نہیں، اور یہی طاقت آج راکٹ، توانائی اور خلائی جہازوں کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار، تو وہ پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مارا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آج انسان پانی پر قابو پانے کے لیے ڈیم بناتا ہے، دریا کا رخ بدلتا ہے اور سمندری لہروں کو روکنے کی دیواریں بناتا ہے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طاقت سے تھا، لیکن یہ واقعہ ہمیں قدرت کے اس علم کی طرف اشارہ دیتا ہے جو سائنس آج دھیرے دھیرے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:
اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی پیدا کردہ ساخت کو بدل ڈالیں گے۔ یہ آیت مبارکہ شیطان کی ایک چال بیان کرتی ہے جو انسانوں کو یہ وسوسہ ڈالے گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں۔ آج انسان جینیاتی تبدیلی یعنی ڈی این اے میں تبدیلی، کلوننگ یعنی بغیر قدرتی طریقے سے جانداروں کو پیدا کرنا اور مصنوعی مخلوق بنانے میں مصروف ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو بدلنے کے مترادف ہے۔ قرآن پاک نے پہلے اس خطرے سے آگاہ کر دیا تھا کہ شیطان انسانوں کو اس راستے پر ڈالے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے تیرے پاس لاتا ہوں اس سے پہلے کہ تیری آنکھ جھپکے۔ یہ واقعہ ملکہ سبا کے تخت کا ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری نے پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دیا۔ آج سائنس اشیاء کی لمحاتی منتقلی جیسے نظریات پر تحقیق کر رہی ہے جسے سادہ الفاظ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر وقت لیے منتقل کرنا کہتے ہیں۔ اگرچہ سائنس وہاں پہنچی نہیں ہے، اگر قرآن پاک میں اس کی جھلک حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دیکھی جا سکتی ہے جہاں اللہ کے علم سے مالا مال انسان نے ایسا کر دکھایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین پر موجود زیادہ تر لوہا خلا سے آیا ہے، یعنی شہاب ثاقب کے ذریعے زمین پر گرا۔ قرآن پاک نے کہا اتارا، یہ لفظ بالکل اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوہا زمین میں پیدا نہیں ہوا بلکہ کہیں اور سے آیا ہے۔ یہ بات سائنس نے جدید تحقیق کے ذریعے دریافت کی، جبکہ قرآن پاک نے صدیوں پہلے واضح کر دیا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے لکھنے والا۔ آج کے دور میں ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے۔ موبائل فونز، کیمرے، سوشل میڈیا، آواز کی ریکارڈنگ، حتیٰ کہ چہرے کی شناخت تک ممکن ہو چکی ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور آج ہم اس کو سائنسی طور پر بھی ثابت ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یہ آیت نہ صرف آخرت کے حساب کتاب کی طرف اشارہ کرتی ہے بلکہ موجودہ دنیا میں بھی ایک سچائی بن چکی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یہ آیت ایک حیرت انگیز حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، انسان کے اپنے اعضاء ہی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آج کا انسان فنگر پرنٹس، چہرے کی شناخت، آواز کی شناخت اور ڈی این اے جیسے بائیو میٹرک طریقوں سے جرم کو ثابت کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ اسی آیت کی ایک جدید تفسیر ہے کہ انسان کا جسم ہی اس کے اعمال کا ریکارڈ بن جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ جدید دور میں انسان نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ڈیٹا سٹوریج اور بلاک چین جیسے طریقوں سے ہر چیز کا ریکارڈ محفوظ کرنا شروع کر دیا ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک محفوظ کتاب لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں کوئی چیز بھی بے ریکارڈ نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان کے خیالات بھی۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یہ آیت قیامت کے دن کی ایک کیفیت کو بیان کرتی ہے جب زمین اپنے اندر چھپی تمام حقیقتوں کو ظاہر کرے گی۔ آج سائنسدان زمین کے اندر ہونے والے زلزلے، آتش فشاں پانی کی روانی، معدنیات اور انسان کی دفن شدہ چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک اس بات کو 1400 سال پہلے بیان کر چکا تھا، اور اب سائنس اس کی تحقیق کر رہی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک ہنکانے والا فرشتہ اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، پس آج ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ آواز ختم نہیں ہوتی بلکہ فضا میں موجود رہتی ہے۔ جدید ریکارڈنگ سسٹمز اور ساؤنڈ ویونگ ٹریسنگ کے ذریعے آواز کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اشارہ کرتی ہے کہ انسان کے اعمال، آوازیں
اور حتیٰ کہ خیالات بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو کھول کر دکھایا جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اسے ایک مضبوط جگہ میں نطفہ بنایا، پھر نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا۔ یہ آیات مبارکہ انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کرتی ہے، جو جدید ایمبریولوجی کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ نطفہ، پھر لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اور یہی ترتیب قرآن پاک نے صدیوں پہلے بیان کر دی تھی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قرآن پاک کا علم خالق کائنات کی طرف سے ہے، جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ روحانی بہرے پن کی بات کرتی ہے۔ سائنس نے دریافت کیا کہ آواز صرف ایک مخصوص میڈیم میں سفر کر سکتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی زبان میں ایک روحانی مثال ہے، جو سائنسی حقیقت سے بھی مشابہت رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ویسی ہی تہیں بنائیں۔ سائنسدانوں نے بھی ثابت کیا ہے کہ زمین مختلف تہوں پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک نے ان تہوں کی طرف زمین کی مثل 7 کہہ کر اشارہ دیا، جو جدید سائنس کی دریافتوں سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ یہ تمام آیات مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ قرآن پاک صرف ہدایت کی کتاب ہی نہیں، بلکہ وہ علم کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ہر حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ آج کی جدید سائنس جس مقام پر کھڑی ہے، قرآن پاک وہاں صدیوں پہلے موجود تھا۔ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ صرف رب العالمین کا کلام ہو سکتا ہے۔